اللہ اکبر، ادب کا اعلیٰ مقام، عشق کی انتہا ہو گئی. فرمایا نہیں بوسے لوں گا حضرت اسود کے جب تک حضور نہ بولے گی. اللہ، یہ ادب ہے، یہ عشق ہے، اور یہی اہل سنت کا طرز عمل ہے اور طرز ادب ہے. اسی کو اہل سنت کا جناب والا امتیاز کہا جاتا ہے. آگے اب افواہ اٹھ گئی. افواہ کیا پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. افواہ پھیل گئی. اب یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی جب افواہ پھیلی تو یہاں سارے صحابہ بڑے پرجوش ہو گئے اور جذبہ جہاد ہمارا نہیں، ہم گھر واپس لوٹیں گے جب تک ہمیں حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہ لے. اب لیڈر وہی ہوتا ہے کہ جوش کو بھی سنبھالے اور پھر اس کو ایسی ڈگر پر لگا دے تاکہ ان کا جوش بھی فراموش نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے جمع کیا. اس درخت کا بھی ذکر میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. ایک درخت کے نیچے آئے، صحابہ کو بلایا. اللہ اکبر. اب وہ منظر اس کو قرآن پاک نے سیو کر لیا سورہ فتح میں. فرمایا یہ منظر ہمیں بڑا اچھا لگا ہے. اللہ کو وہ منظر بڑا اچھا لگا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. ابھی جہاد کا ارادہ کیا، ابھی بیعت کی تھی، ارادہ کیا تھا، جہاد میں گئے نہیں ہیں تو اللہ کی رضا کا سندیشہ آ گیا کہ محبوب ہمیں ان صحابہ کا یہ وفا، یہ جذبہ، یہ محبت ہمیں بڑی پسند آئی ہے، ہم ان سے راضی ہوں گے. ہم ان سے ابھی جہاد کی طرف چلے نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان جہاد کا ارادہ کر لیں اللہ ان کے لیے رضا کے پروانے جاری فرما دیتا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. مجھے بتاؤ، یہ ابھی کی بات ہے، 1.5 ماہ پہلے کیا ہوا تھا؟ ابھی دفاعی ہم نے جواب دیا تھا. تو بتاؤ پھر اللہ کی مدد آئی کہ نہیں؟ اللہ کی مدد آئی ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں وہ پاکستان جس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا یہ 1.5 ماہ پہلے، لیکن کوئی کہہ رہا ہے جناب والا یہ فضا کا بادشاہ ہے، ان جیسی کسی کی فوج ہی کوئی نہیں ہے، ان سے بہادر کسی کے صفائی کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پاکستان سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا اور دشمن اپنے شہروں میں، اپنے ملکوں میں ان کی کانپیں ڈانگنے شروع ہو گئی. اللہ اکبر. تو یہ جہاد کا کیا تھا؟ ارادہ تھا. اللہ تعالیٰ کے رضا کے پروانے جاری ہو گئے. اور پھر وہ منظر بھی بیان کیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ. محبوب وہ منظر یاد کرو نا، وہ منظر جب تیرے صحابہ تجھ سے بیعت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. وہ جو پرجوش دل تھے، وہ جذبے سے لبریز دل تھے، پھر ہم نے ان کے سینوں میں سکینہ داخل کر دیا اور پھر فرما دیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اے میرے محبوب کے صحابہ، بات یہ ہے کہ زیادہ جوش ہمیں پسند آیا ہے، تمہارا جوش، ہمیں تمہاری یہ وفا، یہ انداز ہمیں پسند آیا ہے. اپنا ابھی جوش سنبھال کے رکھو، ان قریب ہمیں تمہیں فتح سے نواز دیں گے. ان قریب ہم تمہیں فتح خیبر بھی عطا کریں گے اور فتح مکہ سے بھی نوازیں گے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر فتح مکہ بھی ہوا. اور پھر اس مقام پر ایک تو یہ مجھتا سنا کہ اللہ ان سے، سارے صحابہ سے، اللہ کتنا وہ بدبخت انسان ہے کہ اللہ تو صحابہ سے راضی، اللہ کے حبیب صحابہ سے راضی، تمام امت مسلمہ، تمام ائمہ، تمام صحابہ، تمام محدثین صحابہ سے راضی. کتنا وہ بے حیا انسان ہے کہ جو ان صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے اور لام تان کرتا ہے اور اعتراض کرتا ہے اور طریق کی باتوں کو پکڑ کر قرآن کے مقابلے میں لے کر آتا ہے. میں آپ سے پوچھوں، ایک مورخ لکھتا ہے صحابہ کے بارے میں کمزور بات کرتا ہے اور ایک طرف قرآن ہے اور قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد عفا اللہ عنکم، اور ایک طرف اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مجھے
آپ سارے بتاؤ کہ ایک طرف تاریخ کا مورخ یہ لکھتا ہے، صحابہ کے بارے میں کمزور باتیں کرتا ہے، اور ایک طرف قرآن ہے اور قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم سارے صحابہ سے راضی ہیں۔ مجھے بتاؤ قرآن کی مانو گے کہ مورخ کی مانو گے؟ مل کر بتاؤ، قرآن کی مانو گے کہ اس مورخ کی مانو گے؟ اور بھائی تاریخ سے عقیدے نہیں بنتے، قرآن سے عقیدے بنتے ہیں، رسول اللہ کے فرمان سے عقیدے بنتے ہیں۔ ہر منہ اٹھا کر سیدنا عثمان غنی پر کوئی لان تان کر رہے معاذ اللہ، کبھی سیدنا ابو سفیان پر لان تان کر رہے، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ پر کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ حضور فرما رہے ہیں، اور ترمذی شریف کی حدیث پاک حضور نے فرمایا جو بھی اس شجر کے نیچے، اس شجر کے نیچے، اس درخت کے نیچے جس نے بھی بیعت کی ہے اس کی دوزخ میں انٹری، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ جب اللہ راضی ہے، اللہ کے حبیب راضی ہیں، سارے صحابہ راضی ہیں، بڑا بے حیا انسان ہے کہ جو حضور کے صحابہ میں لان تان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ آپ کی سیرت میں بہت زیادہ پہلو ہیں، آپ جیسی حیا رکھنے والا کائنات میں کوئی نہیں۔ جتنا یہ معاملہ حیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسے کی، اور خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلق۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اور ساتھ میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کیا نام ہے؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے چکی اور ایک ہاتھ سے آپ کے سر کو مالش کر رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رقیہ اپنے خامند کی اور خدمت کیا کر۔ یہ منظر دیکھا تو کیا فرمایا؟ اپنے خامند کی اور خدمت کیا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا سب سے زیادہ خلق میں جو بندہ میرے مشابہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تیرا عثمان، وہ تیرا شوہر عثمان ہے۔ یہاں ذرا میں رک کر بات کروں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی یہ تو نہیں فرمایا گرمی بڑی، عرب کی گرمی، میری بیٹی محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ آج ہمارے جو بالخصوص بزرگ حضرات ہیں نا، اپنی بیٹی کو دیکھ آتے ہیں نا سسرال میں تو گھر میں آ کے جناب والا شکوے شروع کر دیتے ہیں، اور بعد اوقات رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اوئے ہوئے کڈے لاڈا نہ پالی، اپنے اوپر چڑھانے والی مصیبت اور ٹینشن ہے یہ والی۔ اوئے کتنے لاڈوں کے ساتھ پالی تھی، اور پتہ نہیں میری بیٹی اور میری دھی کا کیا حال کر دیا، اتنی گرمی میں وہ کام کر رہی تھی۔ اور بابا جی وہ کس کا کام کر رہی تھی؟ وہ کوئی نوکرانی بنی ہوئی تھی؟ کیا کام کر رہی تھی؟ اور بھئی وہ کام کرے گی، اور کام کرنا، اپنے گھر کا کام کرنا تو امام الانبیاء کی سنت ہے، ساری ازواج مطہرات کی سنت ہے۔ اور کام کرے گی تو اس کا وقار بڑھے گا، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو وقار ہے وہ شوہر کی نظروں میں اور بڑھے گا۔ اپنے ذہن میں خود ساختہ یہ پالنے والی یہ ٹینشن، یہ بغیر کسی جناب والا، بغیر کسی ریزن کے ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ہمیں درس نہیں دیا، بلکہ سیدہ جب آپ کی بارگاہ میں آتی ہیں اور غلام کا سوال کرتی ہیں تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا غلام سے بہترین چیزیں نہ تمہیں دے دوں؟ نہیں دے سکتے تھے حضور، غلام سارا کچھ تھا، بلکہ جنت سے کنیزیں بھی آ کر آپ کے گھر کی صفائی کروا سکتے تھے، لیکن کیا تھا؟ امت کے لیے درس تھا، امت کے لیے درس تھا کہ یہ نبی کی بیٹیاں، یہ شہزادیاں ہو کر یہ گھر کا کام کر